اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ سورۃ المائدہ آیات 78 اور 79۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبانی، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ بنی اسرائیل کے ذکر کو پھر لیا ہے کہ آج تو انہوں نے اپنی پاک دامنی اور برگزیدگی کی حکایت اتنی بڑھا رکھی ہے، لیکن ان کا حال یہ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ان کی حالت پر نوحہ کیا ہے۔ زبور کے مضامین میں بھی جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نہایت زخمی تھے، اور اپنی دعاؤں اور مناجاتوں میں انہوں نے بارہا ان پر لعنت کی۔ جس طرح کہ انہی میں سے ایک مثال جو زبور میں لکھی گئی ہے، لکھا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر بارہا لعنت کی، جس کی مثالیں انجیل میں موجود ہیں، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اے ریاکار فقیہو اور فریستو، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکا تو اسے اپنے سے جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اس نے فرمایا، اے اہم کو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس، جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی چیز بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جس کو مقدس بناتی ہے؟ اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فرشتو، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، ایسے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرتا کہ اوپر سے بھی صاف ہو جاتا۔ اے ریاکار فقیہو اور فرشتو، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فرشتو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ بہرحال انجیل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت سے مراد یہ ہے کہ رحمت سے دوری۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں ذکر تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا ہے، لیکن تورات کے صحیفوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر نبی نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ بعض نبیوں کے الفاظ تو اس سے بھی کہیں سخت ہیں جو زبور اور انجیل سے اوپر نقل ہوئے ہیں۔
اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ حضرت داؤد کا تذکرہ کیا گیا ہے شروع میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بنی اسرائیل کی سیاسی عظمت کی ابتدا تھی، اور یہود کو اس پر بڑا فخر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کے آخری نبی تھے، جس وجہ سے ان کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا کہ ایک ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو ان کی روش ایسے ہی رہی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ عصوا سے مراد ہر وہ کام جس میں شریعت کی نافرمانی کی جاتی ہو، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو، اور یعتدون سے مراد ایک دوسرے کے حق مارنے کے ہیں، کہ ایک دوسرے کے حق پامال کرنے، یہ دونوں ہی ان کے اندر معاملے موجود تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، کانوا لا یتناہون اور وہ باز نہ آتے تھے، عن منکر کسی برائی سے، فعلوہ جسے وہ کرتے، یعنی جس برائی کو وہ کرنا شروع کر دیتے تھے پھر اس سے باز نہیں آتے تھے۔ اور تناہا تناہا کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ وہ برائی سے ایک دوسرے کو منع بھی نہ کرتے تھے، اور اس کا معنی باز آنا بھی ہے اور ایک دوسرے کو منع کرنا بھی ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں جو ان کے اعمال ذکر کیے گئے ہیں اس سے یہ نہ خود باز آتے تھے، نہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو پھر اس کی رحمت ختم کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پھر رحمت سے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم فریضہ ہے، جبکہ ان کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کے نیک لوگ جب کسی کو برائی میں مبتلا پاتے تو اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتے، اسے منع نہ کرتے تھے، حالانکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو اور دل سے نفرت بھی نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاں سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ لبئس یقیناً برا ہی ہے، ما کانوا یفعلون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔